ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ طاعون کا علاج توبہ و استغفار ہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بلا نہیں بلکہ ارادہ الہی سے نازل ہوئی ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جماعت میں سے کسی کو نہ ہو۔ صحابہ میں سے بھی بعض کو طاعون ہو گئی تھی، لیکن ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے حضور تضرع اور زاری کرتا ہے اور اس کے حدود و احکام کی عظمت کرتا اور اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے جلال سے ہیبت زدہ ہو کر اپنی اصلاح کرتا ہے، وہ خدا کے فضل سے ضرور حصہ لے گا۔ اس لیے ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں، وہ 2 ہی رکعت پڑھ لے، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہیں۔ جب تک کہ خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو، اس وقت تک ایک شخص خواب راہ سے بیدار کب ہو سکتا ہے؟ پس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے، جس سے دعا میں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اضطراب اور اضطرار قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اٹھنے میں سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ درد اور سوز دل میں نہیں، کیونکہ نیند تو غم کو دور کر دیتی ہے، لیکن جب کہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی درد اور غم نیند سے بھی بڑھ کر ہے جو بیدار کر رہا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ضروری ہے جو ہماری جماعت کو اختیار کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ زبان کو فضول گوئیوں سے پاک رکھا جاوے۔ زبان وجود کی ڈیوڑی ہے، اور زبان کو پاک کرنے سے گویا خدا تعالیٰ وجود کی ڈیوڑی میں آ جاتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ ڈیوڑی میں آ گیا تو پھر اندر آنا کیا تعجب ہے؟ پھر یاد رکھو کہ حقوق اللہ اور حقوق عباد میں دانستہ ہرگز غفلت نہ کی جاوے۔ جو ان امور کو مد نظر رکھ کر دعاؤں سے کام لے گا، یا یوں کہو کہ جسے دعا کی توفیق دی جاوے گی، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اور وہ بچ جائے گا۔ ظاہری تدابیر صفائی وغیرہ کی منع نہیں ہیں، بلکہ برتوکل زانو اشتر ببند پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین سے معلوم ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ اصل صفائی وہی ہے جو فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، سورہ شمس آیت 10۔ ہر شخص اپنا فرض سمجھ لے کہ وہ اپنی حالت میں تبدیلی کرے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ مجھے الہام ہوا تھا ایام غضب اللہ غضبت غضبا شدیدا، یہ طاعون کے متعلق ہے، مگر وہی خدا کے فضل کا امیدوار ہو سکتا ہے جو سلسلہ دعا اور توبہ اور استغفار کا نہ توڑے اور عمدن گناہ نہ کرے۔ گناہ ایک زہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور خدا کے غضب کو بھڑکاتی ہے۔ گناہ سے صرف خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت ہٹاتی ہے۔ طاعون بھی گناہوں سے بچانے کے لیے ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ سعید کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں دیتے۔ بعض کے حالات سنے ہیں کہ انہوں نے دعا کی کہ کوئی ہیبت ناک نظارہ ہو تاکہ دل میں رقت اور درد پیدا ہو۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہیبت ناک نظارہ ہوگا کہ لاکھوں بچے یتیم کیے جاتے ہیں، بیواؤں سے گھر بھر جاتے ہیں، ہزاروں خاندان بے نام و نشان ہو جاتے ہیں اور کوئی باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ایسے موقعوں پر ہمیشہ بچا لیتا ہے، بلکہ بلائیں عذاب الہی کی صورت میں نازل ہوں۔ پس اس وقت خدا کا غضب بڑھا ہوا ہے، اور حقیقت میں یہ خدا کے غضب کے ایام ہیں، اس لیے کہ خدا کے حدود و احکام کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور اس کی باتوں پر ہنسی اور ٹھٹھا کیا جاتا ہے۔ پس اس سے بچنے کے لیے یہی علاج ہے کہ دعا کے سلسلے کو نہ توڑو اور توبہ و استغفار سے کام لو۔
وہی دعا مفید ہوتی ہے جبکہ دل خدا کے آگے پگھل جاوے اور خدا کے سوا کوئی مفر نظر نہ آوے۔ جو خدا کی طرف بھاگتا ہے اور استرار کے ساتھ امن کا جو یہاں ہوتا ہے وہ آخر بچ جاتا ہے۔ 5 اپریل 1902۔ شام کو چند آدمی بیعت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے بعد بیعت بظاہر ان کو خطاب کر کے کل جماعت کو یوں ہدایت فرمائی، استغفار کرتے رہو اور موت کو یاد رکھو۔ موت سے بڑھ کر اور کوئی بیدار کرنے والی چیز نہیں ہے۔ جب انسان سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے۔ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے گناہ بخش دیتا ہے، پھر بندے کا نیا حساب چلتا ہے۔ اگر انسان کا کوئی ذرا سا بھی گناہ کرے تو وہ ساری عمر اس کا کینہ اور دشمنی رکھتا ہے اور گو زبانی معاف کر دینے کا اقرار بھی کرے، لیکن پھر بھی جب اسے موقع ملتا ہے تو اپنے اس کینہ اور عداوت کا اسے اظہار کرتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ ہی ہے، یہ خدا تعالیٰ ہی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اس کی طرف آتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کی سزا کو معاف کر دیتا اور رجوع برحمت فرماتا ہے، اپنا فضل اس پر نازل کرتا ہے اور اس گناہ کی سزا معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے تم بھی اب ایسے ہو کر جاؤ کہ تم وہ ہو جاؤ جو پہلے نہ تھے۔ نماز سنوار کر پڑھو، خدا جو یہاں ہے وہاں بھی ہے۔ بس ایسا نہ ہو کہ جب تک تم یہاں ہو تمہارے دلوں میں رقت اور خدا کا خوف ہو، اور جب پھر اپنے گھروں میں جاؤ تو بے خوف اور نہ ڈر ہو جاؤ۔ نہیں، بلکہ خدا کا خوف ہر وقت میں رہنا چاہیے۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے سوچ لو اور دیکھ لو کہ اس سے خدا تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض۔ نماز بڑی ضروری چیز ہے اور مومن کا معراج ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز اس لیے نہیں کہ ٹکریں ماری جاویں یا مرغ کی طرح کچھ ٹھونگے مار لیں۔ بہت لوگ ایسے نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے کہنے سننے سے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں، نماز خدا تعالیٰ کی حضوری ہے اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے اور اس سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے کی مرکب صورت کا نام نماز ہے۔ اس کی نماز ہرگز نہیں ہوتی جو اس غرض اور مقصد کو مد نظر رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ پس نماز بہت ہی اچھی طرح پڑھو۔ کھڑے ہو تو ایسے طریقے سے کہ تمہاری صورت صاف بتا دے کہ تم خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں دست بس تک کھڑے ہو، اور جھکو تو ایسے جس سے صاف معلوم ہو کہ تمہارا دل جھکتا ہے، اور سجدہ کرو تو اس آدمی کی طرح جس کا دل ڈرتا ہے، اور نمازوں میں اپنے دین اور دنیا کے لیے دعا کرو۔ طاعون جو دنیا میں آئی ہے اور اس نے لاکھوں انسانوں کو زیر زمین کر دیا ہے، جس سے لاکھوں بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، بلکہ کئی گھر بالکل تباہ ہو گئے اور خاندانوں کے خاندان بے نام و نشان ہو گئے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کے غضب ہے جو انسانوں کی غفلت اور حد سے بڑی ہوئی شرارت اور انکار کی وجہ سے آیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب انسان غافل ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بدکاریوں اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس وقت خدا کا غضب جوش میں آتا ہے۔ اس وقت بھی دنیا کی ایسی حالت ہو گئی تھی، کچھ تو خود گمراہی تھے اور غفلت اور سستی ان میں آ گئی تھی، سچے مذہب کے سچے عقائد کو چھوڑ بیٹھے تھے اور تمام اعمال صالحہ کی جگہ صرف چند رسومات نے لے لی تھی۔ اس پر پادریوں نے اور بھی مٹی پلید کی۔ انہوں نے مختلف ذریعوں سے اس بیہودہ مذہب کو جس میں ایک عاجز انسان کو جو مر گیا ہے خدا بنایا گیا، لوگوں کے سامنے عجیب عجیب رنگ دے کر پیش کیا اور اس کے خون کو گناہوں کا کفارہ قرار دے کر بے باک زندگی بسر کرنے کی ترغیب دی۔ ہیلا جو طبیعتوں کو ایک بہانہ مل گیا اور بہت سے مرتد ہو گئے اور اکثروں نے دین کی عظمت کو دل سے دور کر دیا۔ پادریوں کے اس فتنے کے ساتھ ہی یہ نقص پیدا ہوا کہ انگریزی تعلیم اور انگریزی وضع نے بھی ایک قسم کی نصرانیت پھیلا دی، جبکہ سروں میں آزادی کا خیال بھر گیا۔ ادھر یورپ کے فلسفہ اور طبیعیات نے اپنی جدید تحقیقاتیں جو پیش کیں تو علماء نے اپنی کمی معرفت
اور علوم حقہ سے بے خبری کے باعث اور بھی نقصان اسلام کو پہنچایا۔ ان میں سے بعض نے تو قرآن کریم کی تعلیمات کی اس فلسفے سے دب کر ایسی تعویلیں شروع کر دیں جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام کے منشا کے صریح خلاف تھیں، اور بعض نے سرے سے ان علوم جدیدہ کے پڑھنے والوں کے اعتراضوں پر ان کو کفر کے فتوے دینے شروع کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی تعلیم نے جو آزادی پھیلا دی تھی اس نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کو بالکل بے باک کر دیا، اور پھر ایک اور آفت یہ آئی کہ مسلمانوں میں سستی اور غفلت تو پیدا ہو ہی چکی تھی۔ سچے عقائد کو چھوڑ کر قسم قسم کی بدعتیں اور سلسلے خدا تعالیٰ کے سچے دین اور سلسلے کے خلاف پیدا کیے گئے، اور مشرکانہ تعلیمات اور وظائف قائم کر لیے گئے۔ ان ساری آفتوں کے ہوتے ہوئے جب خدا تعالیٰ نے اپنے قدیم قانون کے موافق معاذ اپنے فضل سے ایک بندہ بھیج دیا جو ان ساری مصیبتوں کا چارہ گر اور مداوع تھا، ان لوگوں نے ناحق اسے تکلیف دی، اس کے مخالفت کے لیے اٹھے۔ جب ان کے مخالفت اور شرارت حد سے بڑھ گئی اور خدا تعالیٰ کے حضور ان کی شوخیاں اور گستاخیاں اور بے جا ضد اور عداوت سے ملا ہوا انکار قابل سزا ٹھہر گیا، تو اس نے اپنے وعدے کے موافق اس بندے کی تائید کے لیے طاعون بھیجا۔ ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں لے۔ طاعون کوئی معمولی مرض نہیں ہے اور نہ اس کے دورے کا کوئی خاص نظام ہے، بلکہ بعض اوقات یہ سال ہے دراز تک اپنا سلسلہ جاری رکھتی ہے، اور اس وقت تو طاعون خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص کام کے لیے معمور کی گئی ہے۔ وہ لوگ غلطی اور گناہ کرتے ہیں جو طاعون کو برا کہتے ہیں، یہ خدا کا فرشتہ ہے جو اس کے بندے کی سچائی پر ایک گواہی قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس ہمیشہ دعائیں کرتے رہو کہ خدا اسے محفوظ رکھے۔ بظاہر طاعون ہر ایک گاؤں کا دورہ کرے گی، یہ نہ سمجھو کہ کوئی باقی رہ جاوے گا، وہی بچ سکتا ہے جو توبہ اور استغفار میں مصروف ہے۔ اس لیے اس وقت ضروری ہے کہ اپنی جان اور اپنی بیوی بچوں پر رحم کرو، یہ خدا تعالیٰ کے غضب کے دن ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بدکاریاں اور شوقیں اس حد تک پہنچی ہوتی ہیں کہ جب وہ خدا کے غضب سے ہلاک ہوتا ہے تو اس لعنت اور غضب کا اثر اس کی اولاد تک بھی پہنچتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، سورہ شمس آیت 16۔ عقبا سے اولاد و پسماندگان مراد ہیں۔ جہاں جہاں طاعون پھیلا ہے لوگ کتوں کی طرح مرتے ہیں، بعض مردہ چوہوں کی طرح بدبودار ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو اٹھا بھی نہیں سکتا، اور ان کے جنازوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر قبروں میں ڈالتے ہیں۔ بہت سے خطوط طاعون زدہ علاقوں اور گاؤں سے آئے ہیں جن میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی جنازہ نہیں پڑتا، مرداروں کی طرح مردوں کو گڑھے کھود کر ڈال دیا جاتا ہے۔ مگر تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ خدا تعالیٰ کا یہ غضب کیوں آیا۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں جب ان کی باتوں کو لوگ نہیں مانتے اور شرارت اور شوخی سے ان کے انکار کر کے اظہار رسانی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر خدا تعالیٰ کا غضب کسی نہ کسی رنگ میں جوش میں آتا ہے۔ چنانچہ پہلے نبیوں کے وقت میں کسی قوم کو کسی عذاب سے ہلاک کیا، کسی کو کسی سے، مگر اس وقت جو مسیح موعود کا زمانہ ہے خدا تعالیٰ نے اس شرارت اور شوخی سے ملے ہوئے انکار کی سزا کے لیے طاعون کو مقرر کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے زمانے کا نشان طاعون قرار دیا، اور انجیل میں بھی اسی کی صداقت موجود ہے۔ برائن احمدیہ میں بھی آج سے 25 برس پیشتر خدا تعالیٰ نے طاعون کے پھیلنے کی خبر دی تھی، کیونکہ انکار حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اور انکار کے ساتھ شرارت اور اظہار ثانی بھی ہے، اور قسم قسم کے تان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے طاعون ہی کو سزا کے لیے بھیجا، اور یہ بات کہ معمور من اللہ کی تکذیب اور اظہار ثانی پر عذاب کیا ہوتا ہے ایسی صاف ہے کہ تم اس کی مثال ایسی سمجھ سکتے ہو جیسے سرکار کسی چپڑاسی کو معاملہ وصول کرنے کے لیے بھیجے
حالانکہ وہ چپراسی 5-6 روپے ماہوار کا ملازم ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو معاملہ نہ دے یا شرارت کر کے اس کو دکھ دے تو گورنمنٹ سارے گاؤں کو سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، خواہ اس میں کیسے ہی معزز اور دولت مند ذمہ دار بھی ہوں۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کے ماموروں کی بے عزتی کی جاوے تو خدا تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور اس کا غضب بھڑک اٹھتا ہے۔ اس وقت وہ شریروں کو سزا دینے کے لیے اپنے بندے کی حمایت میں نشان ظاہر کرتا ہے۔